فرزانہ جب گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ صحن میں چارپائی پر ساس سسر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو بڑے ہی پیار سے کھیر کھلانے میں مصروف ہیں، جیسے ہنسوں کی جوڑی ہو۔ فرزانہ کو غصہ آ گیا، کہتی ہے کس کی اجازت سے آپ کچن میں گئی تھی؟ جب میں نے منع کیا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کچن میں نہیں جانا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، تو آپ نے کس سے پوچھ کر آپ کچن میں گئی اور کھیر بنائی؟ یہ دودھ میں نے صبح دہی جمانے کے لیے رکھا تھا، آپ کو ذرا خیال نہیں آیا؟ آپ لوگوں کے چونچلے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ نہیں فرزانہ بیٹا، دراصل آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ تو فرزانہ کہتی کیا کروں؟ گلی میں جھاڑو دلواؤں، بینڈ باجے والے کو بلواؤں یا چھتوں کو رنگواؤں؟ آپ لوگوں کے چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس عمر میں سارے لوگ قبرستان پڑے ہیں اور آپ لوگ ہمارے گھر پڑے ہیں۔ بہو کی یہ بات سن کر ساس نے کہا فرزانہ کو، یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا گھر میرا بھی ہے۔ فرزانہ کہتی ہے خبردار، اپنا گھر کہا تو یہ گھر کی مالکن میں ہوں، اس گھر میں میرا حکم چلے گا، آپ لوگوں کا نہیں۔ آپ لوگوں کو مجھ سے ڈر کر رہنا پڑے گا، ورنہ دروازے کھلے ہیں۔ فرزانہ کی ساس کیا کہتی؟ فرزانہ کی ساس کہتی پہلے وہ تمہارا شوہر ہے یا میرا بیٹا؟ فرزانہ کو اللہ کہتی ہے پہلے ہوگا آپ کا بیٹا، اب وہ میرا شوہر ہے، جیسے میں اس کو کہوں گی وہ ویسا ہی کرے گا، جیسے میں اسے کہوں گی وہ ویسا ہی کرے گا۔ فرزانہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کا باپ اس سے ملنے اس کے گھر آیا ہے۔ وہ دروازے پر کھڑا فرزانہ کو ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو تھے، وہ سوچ رہا تھا میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ فرزانہ کو یہ سارا کچھ بول کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بیٹھتی ہے، پتہ نہیں پھر کیا خیال آیا، پھر باہر آئی اور دیکھتی ہے کہ دونوں لیلا مجنوں کی جوڑی ایک دوسرے کے آنسو صاف کر رہی ہے۔ کہتی ہے کہ اگر آپ دونوں کا پریم ملن ختم ہو گیا تو اٹھو اور صحن کو صاف کر لو، ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ دونوں میاں بیوی اٹھتے ہیں، کھیر کو سمیٹتے ہیں اور صحن کی صفائی کرتے ہیں اور ساتھ اپنی قسمت کو روتے ہیں۔ فرزانہ کا باپ جو دروازے پہ کھڑا تھا وہ وہاں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بجائے گھر میں داخل ہونے کے وہاں سے ہی الٹے پیر واپس اپنے گاؤں کی طرف چل جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بہت موٹے موٹے آنسو ہوتے ہیں۔ ہی وہ گھر داخل ہوتا ہے، اس کی بیوی پوچھتی ہے آپ اتنی ٹینشن میں کیوں ہیں؟ آپ تو فرزانہ سے ملنے گئے تھے، جلدی کیسے آ گئے؟ باپ کہتا ہے خبردار، فرزانہ کا نام تمہاری زبان پہ آیا، ہمارے لیے وہ مر گئی ہے۔ فرزانہ کی ماں پوچھتی ہے ایسا کیا ہو گیا؟ فرزانہ کو ابو کہتے ہیں اگر تم بھی یہ سنو گی تو تمہارا بھی کلیجہ منہ کو آ جائے گا، نہ جانے ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ پھر فرزانہ کا باپ فرزانہ کی ماں کو تمام کہانی سناتا ہے، جس کو سن کر اس کی ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ آپ نے آگے جا کے فرزانہ کو تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا وہاں پر دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا، ہم فرزانہ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، آپ جائیں دوبارہ اسے لے کر آئیں۔ فرزانہ کا ابو دوبارہ اس کے گھر جاتا ہے، صحن میں ساس سسر بیٹھے ہوتے ہیں، جا کر انہیں سلام کرتا ہے، انہیں فروٹ دکھاتا ہے اور فروٹ کھلاتا ہے، کہتا ہے کھائیں، آپ کے پاس ایک کام لے کر آیا ہوں۔ ساس سسر کہتے ہیں جی جی حکم کیجئے، کیا کام ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی فرزانہ کو اپنے ساتھ واپس گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی جی کوئی مسئلہ نہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اتنے میں فرزانہ کمرے میں آواز سنتی ہے، اپنے ابو سے ملنے باہر آتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں، میں تو ریڈی ہوں، میں ابھی اپنا باقی سامان لے کر آتی ہوں، آپ خواہ مخواہ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ فرزانہ تیار ہوئی، اس کا باپ فوراً اسے گھر لے کر آ گیا۔ فرزانہ کو اپنی ماں سے گپ شپ لگاتی ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ فرزانہ کو اپنی دادی سے بے حد پیار ہے، ان دونوں میں دوستی تھی۔ میری دادو کہاں ہیں؟ میری دادو کدھر ہیں؟ فرزانہ پوچھنے لگی۔ فرزانہ کی ماں کہتی ہے یہیں کہیں ہوگی بڑھیا، مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ فرزانہ ایک دم پریشان ہوگی کہ ماں کو کیا ہو گیا ہے۔ امی کہتی ہیں کہ یہیں کہیں ہوگی، ساری دنیا کی بوڑھیاں قبرستان میں ہیں اور یہ ہمارے گھر پڑی ہے۔ فرزانہ
کہتی ہے امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ فرزانہ کی ماں کہتی ہے مجھے نہیں پتہ، دماغ مت چاٹ، ڈھونڈ لے، ادھر ہی کہیں پڑی ہوگی تیری بڑھیا، ہمیشہ دادو دادو کہتی رہتی ہو، پتہ نہیں تمہیں کیا ملتا ہے۔ فرزانہ اٹھتی ہے، ادھر ادھر جا کے دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باتھ روم کے پاس دادو چارپائی پر لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے دادو آپ چارپائی پر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو دادو جواب دیتی ہیں پتہ نہیں تمہاری ماں کس جنم کا بدلہ لے رہی ہے۔ فرزانہ غصے میں آتی ہے، ماں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، امی آپ تو ایسی نہیں تھی، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو دادو سے کوئی بدتمیزی کرتے ہوئے، آپ نے دادو سے اتنی بدتمیزی کی ہے، دادو کی چارپائی باتھ روم کے ساتھ لگا دی ہے، یہ کیا طریقہ ہے ہوا؟ درد ہوتا ہے نا، اپنی دادو کو اپنے ساتھ لے جا، ان کے چونچلے ختم نہیں ہوتے، تمہاری دادو کے کبھی میٹھا کھانا ہے، کبھی پکوڑے کھانے ہیں، تمہاری دادو کے گندے کپڑے، میں نے ایک باتھ روم کے پاس چارپائی لگا دی ہے، جب دل کرے باتھ روم آئے جائیں، دوسرے باتھ روم کو ہم لوگ یوز کر لیں گے، دادو کے لیے ایک باتھ روم بک کر دی ہے۔ فرزانہ کو اتنا غصہ آیا، اس نے اپنے باپ سے کہا آپ کو ذرا خیال نہیں ہے، میری ماں آپ کی ماں کی بےزتی کر رہی ہے اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ فرزانہ کی یہ بات سن کر اس کا باپ اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارتا ہے، فرزانہ اپنی دادی کی چارپائی پہ جا کے گرتی ہے۔ فرزانہ حیران پریشان کہتی ہے بابا جان آپ نے بچپن میں مجھے کبھی نہیں مارا، تو آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ آج آپ نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا؟ فرزانہ کا باپ کہتا ہے کاش میں نے یہ بچپن میں ہی تمہیں تھپڑ مار دیا ہوتا، وہ بھی کسی کے ماں باپ تھے جن کے آگے سے تم نے ایک کھیر کی کٹوری اٹھا کر پھینکی تھی۔ کہتا ہے کہ میں خون کے آنسو لے کر گھر بڑی مشکل تک پہنچا ہوں، ہماری تربیت میں آخر ایسی کیا کمی رہ گئی تھی کہ تم نے یہ سب کیا؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ بھی کسی کے ماں باپ تھے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے تم انہیں ڈانٹ رہی تھی، ان کی شادی کی سالگرہ تھی، میں تم سے ملنے گیا تھا، دروازے پہ کھڑا پوری واردات دیکھ کر آیا ہوں، میری ہمت نہیں ہوئی کہ تم سے ملنے کے لیے آگے آؤں، میں تو ذہن میں سوچ کے آ گیا تھا کہ تم سے ناتا توڑ دوں گا، رشتہ ختم کر دوں گا، وہ تو تمہاری ماں نے کہا اسے گھر لے کر آتے ہیں اور سبق سکھاتے ہیں۔ وہیں پر دادی اٹھ کے آتی ہے، کہتی ہے فرزانہ بیٹی تمہاری ماں نے میری بیٹیوں سے بھی زیادہ میری خدمت کی ہے، میں اٹھتے بیٹھتے تمہاری ماں کو دعائیں دیتی ہوں، یہ سارا کھیل تمہیں صرف سبق سکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ بوڑھے جو گھر میں ہوتے ہیں وہ ایک بوڑھے درخت کی مانند ہوتے ہیں جو پھل تو نہیں دیتے لیکن سایہ دیتے ہیں۔ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر میں نہ تو کما کے لا کے دیتے ہیں اور نہ ہی کھاتے ہیں، وہ صرف دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر وقت قرآن پاک ہوتا ہے، زبان پر کلمہ ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تمہارے ماں باپ تمہاری دادی کی اتنی خدمت کرتے ہیں، ہم نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی، نہ جانے تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ فرزانہ ساری سٹوری سننے کے بعد بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے ماما بابا مجھے معاف کر دیں، دادو میں معافی مانگتی ہوں، دراصل میری پیاری دادو میرے ساس سسر اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ یعنی میرے جیٹ کے ساتھ رہتے تھے، وہ اپنی فیملی کو لے کر باہر کے ملک چلے گئے اور یہ ساری مصیبت میرے گھر پہ آ گئی۔ میں ان لوگوں سے بہت زیادہ تنگ تھی اور انہیں مصیبت سمجھتی تھی، میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی ان کا ہے، یہ بیٹا جتنا میرا ہے اتنا ہی ان کا ہے، گھر کی مالک بن کر غرور و تکبر آ گیا تھا، میرے پیارے ابو مجھے معاف کر دیں اور مجھے واپس ہی میرے گھر چھوڑیں۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتی ہے دیکھتی ہے کہ بوڑھا بوڑھی دونوں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے دکھ پھول رہے ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، وہ حیران پریشان کہ آج سورج کہاں سے نکل آ گیا ہے، یہ تو میرے ہاتھ توڑنے کو اٹھتی تھی، ہمارے آگے ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہے؟ بہو کیا ہو گیا ہے؟ کہتی ہے مجھ کو معاف کر دیں، بس مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے بہت کچھ غلط کیا ہے، آپ کی شادی کی سالگرہ تھی، بس مجھے نہیں پتہ کیوں غصہ آ گیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ لیں کیک کاٹیں۔ فرزانہ کے ساتھ اس کی ماں باپ دادی سب آتے ہیں، بیلون لے کر آتے ہیں، کیک رکھتے ہیں،
وہ اپنے شوہر کو آفس میں کال کرتی ہے اور اسے آفس سے جلدی آنے کا کہتی ہے. وہ بھی گھر جلدی آ جاتا ہے اور سارے مل کر ساس سسر کی شادی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آئندہ کے لیے فرزانہ توبہ کر لیتی ہے. عادت نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. اگر نسلیں بگڑ جائیں تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر لیں گے تو نسل کبھی نہ سدھرے گی. فرزانہ کے ماں باپ نے بڑا والا کام کیا. فرزانہ کو سمجھایا. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کو جا کے تمام کہانی سناتی ہیں اور وہ انہیں غلط پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ بالکل صحیح کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اور اس سے وہ بیٹیاں اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں. تو یہ تھی فرزانہ اور اس کے ساس سسر کی کہانی. آئی ہوپ سو آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہو. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور اپنی رائے اس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو فار لسننگ اس.